محبت کی طلب پارٹ 8۔ میں موبائل پر مووی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے رات کو 1 بجے سمیرا کے کمرے میں جانا تھا۔ اب رات کے 12 بج گئے تھے، 1 گھنٹہ ابھی باقی تھا۔ میں موبائل میں لگا رہا۔ جیسے ہی رات کا 1 بجا تو میں اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ تیار ہو کے گیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے اپنے روم کا دروازہ کھولا اور پھر باہر آ گیا۔ اب میں سیڑھیاں آہستہ آہستہ چلتا اوپر گیا کیونکہ ہمیرا اور سمیرا والے اوپر والے فلور پہ رہتے تھے۔ میں جیسے ہی اوپر پہنچا سیدھا اسی روم میں چلا گیا جہاں میں اور سمیرا پہلے ملے تھے، مگر پہلی ملاقات میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا کیونکہ سمیرا اپنی پہلے کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی سٹوری اتنی لمبی تھی کہ پوری رات ہماری گزر گئی۔ صبح فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی، اس لیے میں پھر واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ آج میں پکا یہ سوچ کے گیا تھا کہ جیسے ہی سمیرا آئے گی تو پہلے میں اپنا کام کروں گا، اس کے بعد باقی کی باتیں ہوں گی۔ پھر میں اسی اسٹور روم میں پہنچ گیا جہاں ہم لوگ ملے تھے۔ گیٹ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کے جیسے ہی اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ سمیرا بستر ٹھیک کر رہی تھی، مطلب وہ ہمارے کام کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس نے بستر ٹھیک کیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہلکی سی روشنی تھی کیونکہ 0 بلب چل رہا تھا اور لال روشنی تھی پورے روم میں کیونکہ یہ جو روم تھا یہ اسٹور تھا اور اس روم میں ہمارا ہی سامان پڑا تھا، اور باقی کے جو 2 روم تھے، ایک میں ہمیرا اور سمیرا سوتی تھی اور دوسرے روم میں اس کی امی اور اس کے ابو سوتے تھے۔ سمیرا بستر بنا کے فوراً کھڑی ہو گئی۔ سمیرا نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بالوں میں ابھی کنگا کر کے آئی ہو۔ اس کے سلکی بال بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ فوراً آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ میں نے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے سمیرا کو خود سے جدا کیا۔ میں نے کہا سمیرا تیار ہو؟ پھر سمیرا نے کہا کہ ہاں بلال میں تو کب کی تیار ہوں۔ میرا تو بہت جلدی سو گئی تھی اور میں 12 بجے اسی روم میں آ گئی تھی۔ تھوڑی روم کی سیٹنگ بھی کی ہے۔ یہ بستر ابھی میں نے لگایا ہے۔ میں نے کہا واہ یار سمیرا تم تو بالکل تیار ہو کے بیٹھی ہو۔ وہ ساری تیاری مکمل کر کے بیٹھی ہو۔ میرا کہنے لگی ہاں بلال پچھلی رات بھی ہماری ایسے ہی چلی گئی تھی، یہ والی رات میں ایسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ پھر میں نے کہا چلو سمیرا بستر پر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر ہم لوگ بستر پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر میں نے کہا سمیرا تم تو بہت تجربے کار ہو، اس کام میں تم نے جو کہانی سنائی تھی مجھے بڑی زبردست کہانی تھی، تمہارے ساتھ بہت بڑی گیم ہوئی ہے، چلو اب دکھاؤ اپنا ہنر۔ پھر اس نے اپنا سب کچھ ہٹا دیا، میں نے بھی اپنا سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر اس نے آ کے میرے اس کو کھانا شروع کیا اور یار کمال سے کھا رہی تھی۔ بڑا سکون آ رہا تھا مجھے اور میں یہی چاہتا تھا کہ سمیرا سے ایک سمیرا تجربے کار لڑکی تھی، اس کام کا تو ماہر کھلاڑی تھی۔ تقریباً 30 منٹ تک اس نے اس کو کھایا۔ پھر میں نے اس کے اوپر کے دونوں کو کھانا شروع کیا اور 30 منٹ تک میں بھی کھاتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہماری گیم شروع ہو گئی۔ اب میں چاہتا تھا کہ پہلی گیم ہماری بہت لمبی جائے، اس لیے میں ذرا طریقے سے اور آہستہ آہستہ کھیل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری پہلی اننگ لمبی ہو اور تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ ہماری پہلی گیم فائنل ہو گئی تھی۔ اب مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا سمیرا مجھے پانی پلاؤ۔ سمیرا گئی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لے آئی اور ساتھ میں گلاس بھی تھا۔ مجھے پانی پلایا اور خود بھی پینے لگے۔ پھر ہم لوگ 30 منٹ تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری گیم شروع کی۔ یہ گیم بھی لمبی گئی تھی، پہلی گیم جتنا ٹائم لگا تھا۔ اب ہماری دونوں گیمیں مکمل ہو گئے تھے۔ اب میں بہت تھک گیا تھا، لیکن یار سمیرا کو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی فریش تھی، مطلب اگر میں تیسری گیم بھی کھیلنا چاہتا تو سمیرا تیار تھی، مگر صبح ہونے والی تھی، فجر کی اذان ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے کہا سمیرا میں نیچے جا رہا ہوں، میں اب تھک گیا ہوں، میرے اندر اور ہمت نہیں۔ سمیرا کہنے لگی بلال تک تو میں بھی گئی ہوں، مگر اب ہم اگر تیسری گیم کھیلتے ہیں تو یہ بہت لمبی جائے گی اور صبح ہو جائے گی، اس لیے آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ میں نے کہا سمیرا ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ سمیرا مجھ سے کہنے لگی کہ پھر کل رات کو تم آؤ گے۔ میں نے کہا کہ سمیرا کل رات کا ابھی نہیں بتا سکتا،
اگر آنا ہوا تو شام میں آ کر بتا جاؤں گا یا اشارہ دے جاؤں گا، تم سمجھ جانا۔ سمیرہ کہنے لگی ٹھیک ہے بلال، شام میں چکر ضرور لگانا ہمارے گھر پہ۔ میں نے کہا ہاں ضرور میں آؤں۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر سیدھا واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آ کر اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح 10 بجے مجھے روبی اور عائشہ اٹھانے آئی۔ روبی کہہ رہی تھی بلال بھائی اٹھ جائیں، آپ کب سے سو رہے ہیں؟ دن کے 10 بج گئے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ خالہ اور امی ناشتہ بنا کر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے دونوں کو سلام کیا۔ میں نے کہا یار تم لوگ چلو، میں ہاتھ منہ دھو کر آتی ہوں۔ میں پھر واش روم چلا گیا اور پھر ہاتھ منہ دھو کر ریڈی ہو کر خالہ اور امی روبی اور عائشہ کو جوائن کیا، پھر ناشتہ کرنے لگ گئے۔ امی نے کہا روبی اور عائشہ کو تم آج دوپہر کو مارکیٹ لے جانا، ان کو کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے۔ میں نے کہا جی امی میں ضرور لے جاؤں گا، آپ اور خالہ بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ امی کہنے لگی نہیں تم جوان کے ساتھ ہم بوڑھی عورتیں کیا کریں گی، تم تینوں چلے جاؤ۔ پھر وقت گزرتا گیا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور پھر ہم تیار ہو کر مارکیٹ چلے۔ اب روبی ایک لیڈیز ڈریس والی شاپ پر کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی، میں اور عائشہ دوسری شاپ میں تھے۔ عائشہ کہنے لگی بلال رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی۔ عائشہ کہنے لگی، میں نے کہا ٹھیک ہے عائشہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر ہم نے کافی اچھی خاصی شاپنگ کر لی اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ امی نے کھانا وغیرہ بنایا ہوا تھا، خالہ نے کہا کہ تم تینوں جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لوگ کھانا لگا رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ تیار ہو کے آئے، کھانا کھایا اور کھانے کے بعد آج گرین ٹی بنائی تھی خالہ نے خالہ کے ہاتھ کی بنی گرین ٹی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر ہم نے گرین ٹی پی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر روزانہ کی طرح موبائل پر مووی دیکھنے لگا۔ آج میں انگلش مووی دیکھ رہا تھا، بڑی خطرناک مووی تھی۔ پھر رات کو 1 بج گیا، میں سوچ رہا تھا کہ یار پتا نہیں عائشہ آتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ آج میں نے سمیرہ کو بھی منع کر دیا تھا، اس کے گھر پہ بھی نہیں گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ہلکا سا دروازہ کھلا، کیونکہ میں دروازے کو لاک کر کے نہیں سوتا تھا۔ جس دن عائشہ نے آنا ہوتا تھا، جیسے ہی عائشہ اندر آئی میں نے کہا دروازے کو کنڈی لگا دو۔ عائشہ نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور سیدھا آ کے میرے گلے لگ گئی۔ پیارے دوستو، میں اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پہ یہ مکمل ناول ملنے والا ہے۔ تو آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔